بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور اسلام سے محبت کرنے والوں، آج کا یہ بیان صرف ایک تقریر نہیں، یہ ایک آواز ہے، ایک پکار ہے، ایک ایسا پیغام ہے جو شاید آپ کے دل کے بند دروازے کھول دے۔ عید گزر جاتی ہے، نئے کپڑے الماری میں رکھ دیے جاتے ہیں، مہندی کا رنگ اتر جاتا ہے، قربانی کے جانور یاد بن جاتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے، کیا ہماری روح بھی بدلتی ہے؟ کیا عید کے بعد ہماری نمازیں بدلتی ہیں؟ کیا ہمارے گناہ کم ہو جاتے ہیں؟ کیا ہمارے دل نرم ہوتے ہیں، یا پھر وہی پرانے انسان بن جاتے ہیں؟ آج میں آپ کو تاریخ اسلام کے ایسے واقعات سناؤں گا، ایسے ایمان افروز قصے جنہیں سن کر شاید آپ کی آنکھیں بھیگ جائیں اور دل کہہ اٹھے، یا اللہ ہمیں بھی بدل دے۔ چلیں درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آل محمد۔ عید کے بعد صحابہ کرام کیسے ہوتے تھے؟ میرے بھائیوں، ہم سمجھتے ہیں عبادت صرف رمضان تک ہے، صرف حج تک ہے، صرف عید تک ہے، لیکن صحابہ کرام اجمعین کا حال مختلف تھا۔ ان کے لیے عبادت کوئی سیزن نہیں تھا، بلکہ زندگی تھی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عید کے دن بھی روتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، یا امیر المومنین، آج تو خوشی کا دن ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، مجھے ڈر ہے کہیں اللہ نے میری عبادت قبول نہ کی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمیں اپنی عبادات پر ناز ہے اور وہ قبولیت کے خوف میں روتے تھے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ذرا سوچیں، ہم نے کتنی نمازیں چھوڑیں، کتنے جھوٹ بولے، کتنے دل توڑے، پھر بھی ہم مطمئن ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اسلام کے لیے جانیں دیں، راتوں کو قیام کیا، دن میں روزے رکھے، وہ پھر بھی ڈرتے تھے۔ ایک نوجوان کی توبہ جس نے مدینہ ہلا دیا۔ میرے عزیز دوستو، یہ واقعہ تاریخ کے اوراق میں لکھا ہوا ہے۔ مدینہ کا ایک نوجوان، خوبصورت، مالدار، طاقتور، گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ راتیں گناہوں میں گزرتی، نماز سے دور تھا، دل سخت تھا۔ ایک دن اس نے قرآن کی آیت سنی، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو جائیں؟ بس یہ آیت تیر بن کر دل میں لگی۔ وہ نوجوان روتا ہوا گھر گیا، ساری رات روتا رہا۔ صبح ہوئی تو مسجد آیا اور کہا، یا اللہ میں واپس آ گیا۔ میرے بھائیوں، ایک آیت نے زندگی بدل دی، اور آج ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے، موبائل میں قرآن موجود ہے، لیکن دل کیوں نہیں بدلتے؟ سامعین، کیا پتہ یہ بیان آپ کی زندگی کا موڑ بدل دے؟ کیا پتہ آج کی رات آپ کی توبہ قبول ہو جائے؟ کیا پتہ اللہ آپ کو بدل دے؟ وہ مجاہد جس کی قبر سے خوشبو آتی رہی، تاریخ میں ایک اللہ والا مجاہد کا ذکر ملتا ہے۔ وہ دنیا میں گمنام تھا، کوئی بڑا عالم نہیں تھا، کوئی بادشاہ نہیں تھا، لیکن خلاص والا انسان تھا۔ رات کو تہجد پڑھتا، دن میں اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا۔ جب وفات ہوئی، لوگوں نے دفن کیا۔ کچھ عرصے بعد قبر کھولی گئی تو لوگوں نے حیرت سے دیکھا، قبر سے خوشبو آ رہی تھی۔ ایک بزرگ نے فرمایا، یہ خوشبو عبادت کی ہے، یہ خوشبو اخلاص کی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے ہاں شہرت نہیں دیکھی جاتی، دل دیکھا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا آپ کو نہ جانے، لیکن اگر اللہ جانتا ہے تو یہی کافی ہے۔
عید کے بعد مساجد خالی کیوں ہو جاتی ہیں؟ رمضان میں مساجد بھر جاتی ہیں، عید کے بعد صفیں خالی ہوتی ہیں، قرآن بند ہوتا ہے، تسبیح خاموش ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کو نہیں صرف موسم کو پکڑ لیا ہے۔ میرے بھائیوں، سچا مسلمان وہ ہے جو عید کے بعد بھی اللہ والا رہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اذان دیتے تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہی رو پڑتے، مدینہ رو پڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ محبت سچی تھی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم غفور الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن کتنی سنت اپنائی؟ قبر کی پہلی رات میرے بھائیوں، ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے، نہ موبائل ساتھ جائے گا، نہ گاڑی، نہ دولت، صرف اعمال جائیں گے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، لوگ دنیا کے لیے تیار ہوتے ہیں، میں قبر کے لیے تیار ہو رہا ہوں۔ ذرا سوچیں، ذرا تصور کریں، رات کا وقت ہے، قبر بند ہو چکی ہے، لوگ واپس جا چکے ہیں اور آپ اکیلے ہیں۔ کون ساتھ ہوگا؟ نماز، قرآن، نیک اعمال یا گناہ؟ تاریخ کا وہ بادشاہ جو رات کو روتا تھا، صلاح الدین ایوبی، اتنا بڑا فاتح لیکن رات کو روتا تھا، کہتا تھا یا اللہ اگر تو ناراض ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ یہ تھے اسلام کے لوگ، فتح کے بعد بھی عاجزی، اور ہم چھوٹی سی کامیابی پر غرور کرتے ہیں۔ والدین کی خدمت کا عظیم واقعہ، ایک نوجوان تھا، ہر رات اپنی ماں کے پاؤں دباتا، لوگ مذاق اڑاتے، کہتے تم ہر وقت ماں کے پاس رہتے ہو۔ وہ کہتا جب جنت آسان نہیں ہوتی، جب ماں فوت ہوئی تو وہ قبر پر بیٹھ کر روتا اور کہتا آج میری جنت چلی گئی۔ میرے بھائیوں، اگر والدین زندہ ہیں تو ان کی قدر کریں۔ کئی لوگ ماں باپ کے جانے کے بعد روتے ہیں، لیکن تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ نوجوان کے لیے پیغام، میرے نوجوانوں کے لیے پیغام، میرے نوجوان بھائیوں، شیطان تمہیں گناہ خوبصورت دکھاتا ہے، لیکن یاد رکھو گناہ پہلے مزہ دیتا ہے، پھر رلاتا ہے، اور عبادات پہلے مشکل لگتی ہیں، پھر سکون دیتی ہیں۔ امام احمد بن حنبل راتوں کو عبادت کرتے۔ لوگوں نے پوچھا آپ تھکتے نہیں؟ فرماتے جنت کی چاہت تھکن بھلا دیتی ہے۔ آخری وقت کی توبہ، ایک شخص ساری زندگی گناہوں میں رہا، آخری وقت آیا، رو کر کہا یا اللہ میں تیرے پاس خالی ہاتھ آیا ہوں۔ اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ میرے بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی دروازہ کھلا ہے۔ کیا پتا یہ ہماری آخری عید ہو، کیا پتا اگلی عید قبر میں ہو، کیا پتا اگلے سال لوگ کہیں وہ شخص تو دنیا چھوڑ گیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں، نماز پکڑ لیں، قرآن پکڑ لیں، ماں باپ کی خدمت کریں، گناہوں سے توبہ کریں، آئیں اللہ کے حضور دعا کریں یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ عید کے بعد بھی ہمیں اپنا بنا لے، یا اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، یا اللہ نماز کی پابندی نصیب فرما، یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آج رات آپ کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا پڑے تو کیا آپ مطمئن ہوں گے؟ اپنے بھائی عاطف کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔